الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اتنا نرم و نازک تھا کہ ریشم بھی کیا نرم و نازک ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح سے خوشبودار تھا جیسے کستوری میں ڈوبا ہوا ہو۔ اسی لیے تو ناظرین، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے گزر جایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی خوشبو سے پہچانا کرتے تھے کہ یہاں سے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ آج کا پروگرام بڑا ہی لطیف ہے صاحب، اور عشق سے بھرپور ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سورہ دوحہ پہ بات ہوگی اور بہت کمال گفتگو انشاءاللہ علماء کرام فرمائیں گے۔ تفسیری نکات تو ظاہر ہے علماء کرام بیان کریں گے، میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے ناظرین کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں کو ناظرین پوری کائنات بھی اگر مجتمع ہو کے بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتی۔ بالکل طے شدہ بات ہے کہ سمندروں کو آپ روشنائی بنا لیجئے اور تمام درختوں کو قلم بنا لیجئے اور لکھنا شروع کیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا جو تاج ہے وہ سرکار علیہ السلام کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا سجایا کہ حبیب کا ذکر حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو آیت ہے نا ناظرین، یہ بڑی ہی شاندار، میں جب بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں سورہ دوحہ کی، آپ یقین مانیے میرا دل اشش کر اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رفت عطا کی اپنے محبوب کو کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین۔ حضرت ابن ابی طالب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، وہ کیا کمال روایت بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکار کر فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو میں کہوں گا ہاں میرے رب، میں راضی ہو گیا ہوں۔ بات یہ ناظرین، اب منظر نامہ ذہن میں رکھیے کہ محشر کا میدان ہے، سورج جو ہے وہ اپنا انتہائی قریب آ چکا ہے، گناہ گاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہے، ان کے گھٹنوں تک ہے، ان کی ناف تک ہے، ان کے پیٹ تک ہے، ان کی کان کی لو تک ہے، اور 50,000 ناظرین ذرا سوچئے 50,000 سال پر مبنی جو ہے وہ دن ہوگا۔ یعنی وہ دن گزرتا نہ ہوگا، اہل محشر کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے دماغ، ان کے مغز کھولتے ہوں گے اور زبانیں ان کی مکمل طور پہ سوکھ جائیں گی، یہاں تک کہ 25,000 برس گزر جائیں گے اس کیفیت میں، اور لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے لیکن اس امتحان سے ہم نکل آئیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اہل محشر ایک ایک کی بارگاہ میں، ایک ایک نبی کی بارگاہ میں جائیں گے اور سب یہ فرمائیں گے کہ ہم اس قابل نہیں، آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں آپ کو کرکس بتلا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا، کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ تمام اہل محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شافع محشر کی بارگاہ میں آئیں گے اور سرکار فرمائیں گے کہ ہاں ہاں آج میں ہی اس قابل ہوں، آج میری بات سنی بھی جائے گی، میری سفارش بھی سنی جائے گی۔ اس وقت سرکار علیہ السلام کے دست مبارک میں لوائے الحمد ہوگا، سرکار اس انداز
انداز سے اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوگی، اور پہلا سجدہ ہوگا ناظرین۔ اب ایک طویل روایت ہے، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، چوتھا سجدہ، یعنی 4 سجدوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ہر سجدے پر اپنے محبوب کو یہ فرمائے گا کہ جاؤ جا کر جہنمیوں کو نکال کر لے کے آؤ۔ آپ نکال کر لے کے آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ آخر میں فرمائے گا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اب جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے میں اس کو محشر کی روز جو ہے وہ اپنا دوزخ کی نار سے آزاد کر دوں گا۔ کہ کیا ہوا صاحب کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ یقین مانیے ناظرین، یہ پوری کائنات، بس ایک آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، جتنے مسلمان اس وقت تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں نا، جو کم سے کم ایمان کے پیڈسٹل میں ہوگا نا، اس سے اگر آپ پوچھیں کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے صاحب، اربوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے، اربوں کی تعداد میں، ہر ایک کی یہ چاہت ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور محبوب کیسے راضی ہوں گے؟ جب تک ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر داخل جنت نہ کر دیا جائے، اس وقت تک محبوب یعنی ہمارے آقا جو ہیں وہ راضی نہ ہوں گے۔ 2 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سر، سورہ دوحہ کیا خوبصورت، کیا حسین سورہ مبارکہ، ویسے تو ظاہر ہے ہر آیت لفظی قرآن کا کمال ہے، لیکن آج ذرا والضحیٰ کے چہرے والے اور واللیل کی زلفوں والے کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پہلے تو مطلقاً جو اس کا ایک پس منظر ہے اس پہ ذرا بات کیجیے، اور پھر پہلی، دوسری اور تیسری جو آیات ہیں ذرا اس کے معنی اور مفاہیم پہ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید یقیناً کائنات ارضی کے ہر ذی روح کے لیے، انسان کے لیے، جنوں کے لیے راہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اسی کے فیوز و برکات کیسے کیسے حاصل کرنے ہیں یہ طریقہ بھی خود قرآن مجید نے عطا فرما دیا۔ جناب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا تبار کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا شارح بنا کر اور صاحب شریعت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس میں بعض ایسی آیات ہیں جو اپنا مطلب خود واضح کر دیتی ہیں، اور بعض کو دوسری آیات کے ساتھ جوڑ کر اس کی تفسیر بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک اپنا اعجاز ہے کہ قرآن نے ہر رنگ میں لوگوں کو اپنی ہی تفسیر عطا فرمائی۔ جس صورت کی آج ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، سورہ والضحیٰ، یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی صورتوں میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور 30ویں پارے کے اندر یہ وہ حسین انداز ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک جہت قرآن کی تلاوت کی تبدیل کر دی گئی۔ اچھا، اگر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، الحمدللہ سے لے کر اس سورت کے شروع ہونے سے پہلے تک، سورۃ اللیل کے آخر تک وہ ایک سٹائل ہے، لیکن یہاں سے آگے آخر تک انداز تبدیل کر دیا گیا، اور وہ یہ تبدیل کیا گیا۔ المستدرک کے اندر امام حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو، وہ طویل روایت ہے لیکن میں مرفوعاً جہاں کلمات ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب سورہ والضحیٰ پر پہنچو تو یہاں پر پہنچتے ہی جب بھی سورت ختم ہو تو تمہاری زبان سے اللہ اکبر جاری ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب بھی سورت ختم ہو تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ روایت بیان کی کہ آپ کے سامنے ایک امام تھے اور وہ جماعت کے دوران کئی سورتوں کی تلاوت کرتے، اور یہاں سے آگے جب یہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتے تو فحدث کا جملہ بولتے ہی وہ اللہ اکبر کہتے، اور پھر اگلی سورت شروع کرتے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ تو حق تک پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ صرف سورہ دوحہ یا پھر ہر سورت اس کے بعد ہر سورت کے بعد اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اب یہاں سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جہت قرآن جو ہے وہ ایک نئے رنگ میں آئی، اور اس کا
نقطہ آغاز ہو رہا ہے اس سورت کے کلمات سے، کیا بات ہے، جس میں حضور علیہ السلام کے کہیں چہرے والضحیٰ کی قسم ہے، کہیں زلف واللیل کی قسم ہے۔ اور یہ قسمیں کیوں ہیں؟ قسم تو ہوتی ہے یقین دلانے کے لیے۔ اب کون سی ایسی بات تھی جس پہ حضور کو یقین دلانا تھا؟ وہ خالق کائنات کسی کو یقین دلانے کا پابند تو نہیں ہے، لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو پھر محبت کا ہر رنگ دکھا دیا جاتا ہے۔ اب ایک وقت وہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے منتظر، تو وہ رب بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے ان کو حبیب بنایا ہے تو یہ خود مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ تو کئی دن تک جب وحی نہیں آئی تو حضور علیہ السلام اللہ کے پیغام کے انتظار میں بے قرار ہیں، اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے تانے بھی دینے شروع کر دیے کہ حضور کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، وہ ان سے ناراض ہو گیا۔ اب جب یہ نقطہ عروج پہنچا، حضور کی شدت محبت، شدت شوق انتہا درجے تک پہنچ گئی، تو پھر رب کائنات نے اس وقت اس سورت کا نزول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رب نے آپ کو چھوڑ دیا یا ناراض ہو گئے، والضحیٰ، اتنا چمکتا چہرہ کیا اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اللہ اللہ، کیا ایسی زلفیں حسین ہوں جو ہمارے لیے ہوا میں بکھر رہی ہوں تو ہم اس کو ناراضگی کی نظر کر دیں گے؟ نہیں حضور، آپ کا یہ محبت کا ہر رنگ، ہر انداز ہمارے لیے پیارا ہے اور حسین ہے، اور کائنات کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ والضحیٰ، اس چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات میں زلفیں آپ کی چھاتی ہیں تو پھر اس رات کی، رات تو ہر رات آتی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ رات کی قسم تو ہم کہتے ہیں ایک حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن جب 14ویں کا چاند چمک رہا ہو تو پھر تو رات کے اندر وہ والی سیاہی نہیں رہتی، وہ تیرگی نہیں رہتی، تو پھر اب کیا وہ قسم کمزور پڑ جائے گی؟ میں نہیں، ہم قسم اس کی اٹھائیں گے جو ہمیشہ مضبوط رہے گی۔ تو 63 برس کی عمر تک بھی حضور کی زلفیں عنبرین جو ہیں وہ سیاہ در سیاہ ہیں، تو اسی لیے ان کا تسلسل دیا اور فرمایا کہ محبوب آپ کی زلفوں کی قسم۔ اور جب قسمیں اٹھائیں، یا اللہ کس بات کا یقین دلا رہا ہے؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ اب جنید صاحب یہاں لطف لینے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ قسمیں اٹھا کر کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے، یہ قسمیں اٹھا کر ہمیں نہیں بتایا۔ یہ ما ودعک، کاف ضمیر مخاطب کی حضور کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے غیروں کی باتوں کو چھوڑیے، ہم آپ کی بات کرتے ہیں، آپ ہماری سنیے، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ کبھی آپ سے ناراض ہو سکتا۔ سوال اچھا، اب آئیے ذرا، چونکہ آج مطلب وہی بات ہے کہ والضحیٰ کے چہرے والے کا تذکرہ پاک ہے، تو پھر تو لطف ہی کچھ اور ہے۔ اسی صورت کی جب 4 آیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ، اور ظاہر ہے اس کا جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ بڑا ایک نفیس سا، بڑا خوبصورت سے ایک تصور سامنے آتا ہے، اور فوراً وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ذرا اس کا پس منظر اور ذرا تفسیر اس کی بیان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ رب اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ جل شانہ کا یہ انداز ہے قرآن مجید کے اندر، جب بھی کافروں نے حضور علیہ السلام کو تانا دیا ہے تو پورا قرآن آپ پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ کریم نے یا تو گفتگو کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، یا پھر گفتگو کا آغاز قسم سے کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے تانے کا جواب دیتا ہے۔ وہ جواب دینے کے بعد پھر مزید حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ڈھارس دیتا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے تسکین جاں کا جو ہے نا وہ سامان فرماتا ہے۔ تو یہ جو 4 آیت ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مکہ کے جو حالات تھے، مکہ معظمہ میں حضور فخر عالم علیہ
अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनके ऊपर ज़िंदगी को तंग किया जा रहा था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को खुद ज़ख्मी किया जा रहा था। और चंद लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हुए थे। उस वक्त अल्लाह करीम ने ये आया मुबारका दो हवालों से नाजिल फरमाई, दुनियावी तौर पे भी और आखिरत के लिहाज से भी। रब आला ने ये इरशाद फरमाया कि ए मेरे महबूब, एक वक्त आने वाला है, ये तमाम दुख टल जाएंगे, ये तमाम मुसीबतें चली जाएंगी, ये मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी, ये ज़माना देखेगा, आपको मानने वाले भी देखेंगे, आपके दुश्मन भी देखेंगे, आने वाली घड़ियां कितनी प्यारी होंगी। और वो फिर देखा भी गया। मदीने के ताजदार ने फिर शहनशाही, ऐसे अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी रहमतों की बरखा बरसाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन को ऐसे नवाजा अल्लाह करीम ने कि जिसने हुजूर का नाम लिया वो भी नवाजा गया, जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा वो भी नवाजा गया। और फिर हर घड़ी ऐसे बेहतर बनाता गया, अल्लाह बनाता गया कि आज 15 सदियों के बाद भी, आज भी अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, इज्जत उसका मुकद्दर बनती है, शराफत उसका मुकद्दर बनती है, मालो दौलत उसका मुकद्दर बनती है। लोग अपनी आंखें उसकी राह में बिछा देते हैं जिसकी जबान पर लफ्ज़ मोहम्मद आ जाता है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करता है। तो यही आया मुबारका सूरह दुहा की फिर हमें बताती है कि अल्लाह ताला जिसने इस कायनात को पैदा किया है, तमाम शराफत को, तमाम इज्जतों को, अजमतों को, शानो शौकत को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने वाबस्ता कर लिया है। क्योंकि इंसान लम्हों में जिंदा रहता है और लम्हों में जो शराफत होगी वो हुजूर के साथ वाबस्ता होगी। हमें बता दिया गया है कि हर आने वाली घड़ी हुजूर के लिए बेहतर है। अगर तुम खुद को बेहतर करना चाहते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाओ, तो फिर बेहतर भी तुम्हारे लिए है, बेहतरीन भी तुम्हारे लिए है, खूबसूरती भी तुम्हारे लिए है, शराफत भी तुम्हारे लिए है, इज्जत भी तुम्हारे लिए है, मकाम भी तुम्हारे लिए है, सहूलत भी तुम्हारे लिए है, आसानी भी तुम्हारे लिए है, राहतें भी तुम्हारे लिए हैं। और फिर क़यामत के लिहाज से भी अल्लाह जल्ला व अला यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है कि दुनिया के बाद आने वाली जो आखिरत की घड़ियां हैं वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ही बेहतर हैं। और फिर आलमे बरज़ख हो या वो आलमे आखिरत हो, हर हाल में हुजूर के लिए वो लम्हे बेहतर हैं कि जब कायनात प्यासी है, हर कोई भटक रहा है, हर कोई जो है वो साए का मुतलाशी है, हर कोई पानी का मुतलाशी है, उस वक्त हौज़े कौसर के ऊपर हुजूर की मसनद लगी हुई है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम मशरूब रहे हैं, हुजूर फख्र आलम नवाजिशों के बाब खोल के तशरीफ फरमा है। उस वक्त किसी का तराजू जो है ना वो हल्का पड़ता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी है, किसी को साया अर्श की जरूरत है तो हुजूर अलैहिस्सलाम का दामने रहमत काम आ रहा है। तो वो घड़ियां जो क़यामत की घड़ियां हैं, जिस वक्त शाह भी हुजूर का नाम ले रहे होंगे, अंबिया भी हुजूर का नाम ले रहे होंगे, फकीर भी हुजूर का नाम ले रहे होंगे, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम ना ले रहा हो। उस वक्त अव्वल से आखिर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक हर शख्स यही कह रहा होगा कि हुजूर वाह क्या शान है, सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा है आपका। उस वक्त फिर इसकी तफसीर हकीकत में समझ आएगी। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। और देखें क्या खूबसूरत आपने रचाओ से गुफ्तगू की, माशाअल्लाह। मैं भी ये सोच रहा था आपकी गुफ्तगू के दौरान कि हम जैसे गुनाहगार और बिला तमसील, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई खाकों की खाक दर खाक, लेकिन हमारी अगली घड़ी का हमें पता ही नहीं होता वो अच्छी होगी कि बुरी होगी। लेकिन महबूब की हर घड़ी को अल्लाह ने इंडोर्स कर दिया कि वो अच्छी से अच्छी ही होगी। अच्छा, अब ज़रा आइए, हा क्या आए मुबारक है साहब, सुभान अल्लाह। सूरह दुहा की 5वीं आयत, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। आय हाय हाय, पूरी कायनात रब को राज़ी कर रही है, रब अपने महबूब को राज़ी कर रहा है। बताइए इसका पस मंज़र। सुभान अल्लाह। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और यकीनन अन करीब आपका रब आपको अता करेगा और इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो। आय हाय हाय। अब जब ये आयात बय्यिनात का नुज़ूल हो रहा है और ये जुज़ जो है उसकी कैफियत को अगर हम देखें तो हमें बरजस्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अंदाज़े मोहब्बत
امت کے ساتھ والہانہ انداز وہ سمجھ آ جاتا ہے. بات تو نزول تو یہ تھا مکہ کا، اور اس آیت کے پڑھنے کا لطف آپ مدینہ منورہ میں بھی لیا کرتے تھے. اللہ اور صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ آیت پڑھتے تو پھر ساتھ میں آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ہر امتی کو جنت کے اندر لے کے نہ چلوں. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار و محبت کا یہ انداز اور امت کے لیے طلب سوال اور شدت شوق یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح پیار و محبت کا اظہار کریں. اور آج کل جو ایام میلاد ہیں ان میں آپ کی ذات بالا تبار پر درود و سلام کی کثرت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آیہ کریمہ جو قرآن کی زینت بنی، اس کی کثرت سے حضرت ابراہیم تلاوت کیا کرتے تھے. من تبعانی، جو میری پیروی کریں گے یا اللہ جو مجھ پر چلیں گے فإنہ منی، وہ مجھ سے ہوں گے. باقیوں کی بات نہیں ہے، بس جو میرے پیچھے چلے وہی میرے، جو نہیں چلے وہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. لیکن حضور تو فرمایا کرتے تھے ہم نے عذاب تک بات جانے ہی کب دینی. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امت کے ساتھ والہانہ انداز محبت. انتہائی عشق سے بھرپور اور خوشبودار پروگرام ناظرین اس وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اگر آپ نے مس کیا ہے پہلا حصہ تو آپ ضرور اسے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا. آئیے ذرا سورہ دوحہ پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو اگلی 6 آیت کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ علامہ صاحب سورہ دوحہ کی 6 آیت، اس کے پس منظر پہ بات کرتے ہیں، اس کی تفسیر پہ بات کرتے ہیں اور ان ہستیوں پر جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پر کمپینین شپ کے لیے، خدمت گزاری کے لیے، جانثاری کے لیے چنا گیا. بتائیے ذرا. سورہ دوحہ آیت نمبر 6 اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا. یہاں استفہام انکاری ہے. اللہ جل کریم ارشاد فرماتا ہے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر اس نے ٹھکانہ دیا. اب یہاں اس کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ جو ہم نے کیا اور یہ ظاہری جو آپ کی زندگی ہے اس کو لے کر کے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے تو آپ کے والد گرامی قدر مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے وصال فرما دیا. اس کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی اور کچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ جو ہیں وہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی. آپ کے دادا جان جو ہے انہوں نے آپ کی پرورش کی، وہ بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر جناب ابو طالب نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا یہاں تک کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اور اعلان نبوت کی ساتھ جو آزمائشیں تھیں ان آزمائشوں میں بھی یہ دیکھیں فآوا، ہم نے ٹھکانہ دیا، رب نے ٹھکانہ دیا، ایسا ٹھکانہ دیا کہ پھر جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس نے آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا ہے. ان کو جو ہے وہ شعب ابی طالب میں رہنا پڑا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا. ہر حال میں وہ تمام لوگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی خاطر اپنے آپ کو تکالیف میں بھی ڈالا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ خاصیت عطا کی ہے جس دل میں حضور کا نام بس جاتا ہے وہ نکالنا نہیں چاہتا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے دل میں جو ہے نا وہ بسا لیں گے. ایسا ٹھکانہ اللہ نے پھر عطا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ تو مٹیں گے، خاندان بھی مٹیں گے، کنبے بھی مٹیں گے، بادشاہتیں بھی مٹیں گی، اگر باقی رہے گا تو وہ حضور کا نام باقی رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق باقی رہے گا، حضور کی محبت باقی رہے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے باقی رہیں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور کی ذات کو بھی ٹھکانہ ملا، حضور کے نام کو بھی ٹھکانہ ملا، حضور کے ذکر کو بھی ٹھکانہ ملا، حضور کے اہل بیت کو بھی ٹھکانہ ملا. اچھا قطع کلام کی معذرت، کیا میں اس بات کو اس طرح سے بھی لوں کہ ذرا میری تصحیح فرمائیے
کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو اس وقت ظاہر ہے بابا جان حضرت عبداللہ علیہ السلام جب پردہ فرما چکے، تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے بعد جناب عبد المطلب علیہ السلام، پھر جناب ابو طالب علیہ السلام، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی رفاقت. تو یہ اس طرح سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں بات کو. بالکل، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا تھی نا، کہ یہ اصل میں یہی تو ٹھکانہ تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش بھی پائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب و روز بھی گزارے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان نبوت کے بعد اللہ کے دین کی خدمت بھی کی. یہ سارے یہی لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور یہاں تک ساتھ دیا کہ تم جو ہے نا ہمیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم زمانہ چھوڑ سکتے ہیں، خاندان چھوڑ سکتے ہیں، ہم تمہارے سرداروں سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم چھوڑ نہیں سکتے تو رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کے علاوہ ایک اور ترجمہ جو کیا جاتا ہے، یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے یکتا، منفرد، تنہا، بے نظیر، بے مثال. یہ یتیم کیونکہ تنہا ہوتا ہے نا، اکیلا ہوتا ہے، اس کا والد یا اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ ایک معنی کو اپنے اندر نہیں رکھتا، وہ تو معنوں کا سمندر رکھتا ہے قرآن. تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو در یتیم پایا، ہم نے آپ کو بے نظیر پایا، ہم نے آپ کو بے مثال پایا، ہم نے آپ کو اپنی شان و عظمت میں یکتا پایا. یعنی وہ موتی جو صدف میں بالکل تنہا اور یکتا ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے، اس لیے اس کو در یتیم کہتے ہیں. اب دیکھیں اس چیز کو پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کی منزلوں میں جگہ دی، اپنے جو ہے نا وہ جو اپنے کرم کی منزلوں میں آپ کو جگہ دی. اس کو پھر آپ حدیث کے ساتھ جوڑیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد ثم اصطفاہ لنفسہ، کہ رب تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں پر جب نظر فرمائی، روحوں پہ نظر فرمائی، تو اس وقت روح محمد کو تمام روحوں سے افضل پایا، ان کو یکتا و اعلیٰ پایا، بے نظیر و بے مثال پایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ جس پر معاشر تک آنے والا ہر انسان رشک کرے گا. اور پھر ٹھکانہ ہر عالم میں ٹھکانہ منفرد عطا کیا، یعنی عالم ارواح میں جو ٹھکانہ دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ تھا. جو عالم بطن میں ٹھکانہ دیا حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں، وہ بھی عرفہ و اعلیٰ تھا. اور پھر دنیا میں جو ٹھکانے عطا فرمائے وہ بھی عرفہ و اعلیٰ. اور اب قیامت تک جو مدینے میں حضور کا ٹھکانہ ہے وہ بھی کائنات میں عرفہ. بھائی سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ دونوں. اب آپ کا تشریف لائے. کتاب الشفا، دنیا و آخرت کی بھلائی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. جو شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کثرت کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی. کون سی آیت ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان ضروری ہے، یعنی ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق کیا ہے.